جی دوستو یہ ہوں میں پہنچی ہوں تاریخی جگہ تے تاریخی ایک ثقافت ہے جی ساری بربادی دا منظر پیش کرنی پی ہے وہ انڈس کوئن یہ وہ بحری بیڑا ہے جیرا نواب آف بہاولپور نواب صادق زیر ملکیت رہی آئی انہیں دی ملکیت ہے اور انہیں گفٹ کیتا ہے انہوں نے گفٹ کیتا ہے اپنے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو کیونکہ نواب آف بہاولپور نواب صادق صاحب مرید خاص ہن خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے دے اے بحری بیڑے دی تھوڑی جی ہسٹری یہ ہے کہ اے بحری بیڑا غالباً 150 ایئرز تقریباً 150 سال پرانا اے بحری بیڑے دی تاریخ ہے 150 سال پرانا اے بحری بیڑا جرا نواب صادق دے گیسٹ چاہتے امدا انہیں دے محل چ پجیندا نواب صادق اپنے جتنے بھی مہمان آمدے ہیں وہ اے بحری بیڑے دے اوتے چاہتے وہ اپنے محل دے وچ اوندے جڑے ہوندے ہیں کشتی بحری جہاز کو چلاون والے وہ انہیں دے اپنے محل چ پجیندے ہیں اور اس تو بعد نواب صاحب اے جڑا بحری بیڑا تو کو نظر دا پہ اے حالت کہنا ہا 150 سال پہلے ان دی کنڈیشن بھی 100 سال پہلے بھی گئی اور وہ کنڈیشن کیا ہے زبردست بڑھیا ہویا ڈرائیور پائلٹ اور ان دے وچ ایک ہوٹل ہا ان دے وچ ایک مقامی لوگوں دے مطابق ان چھوٹی جی مسجد ہے ایک جرا ان دے وچ جرا چلاون والا ہے جو کو آپاں پائلٹ یا ڈرائیور آکھ سکدوں اون دا ایک چھوٹا جا کمرہ بڑھیا ہویا تلے جرا ان دے ٹول جولتے تو اندر لکھیندوں کہ ان دے وچ تلویں خانے چ کیا ہے تلویں ایک ان دے 2 منزل ہیں ان دے تلویں منزل چ مسافر آندے ہیں مسافر باندھے ہیں سفر کریں ہیں اور اتنے لوگ ایک الگ سفر کریں ہیں اور یہ تقریباً 96 غالباً مقامی لوگوں کے مطابق ان دی ہسٹری دے مطابق 1996 یہ بحری بیڑا بند تھی چکا کیونکہ ان دے وچ وہ کنڈیشن کہنا رہ گئی نواب صاحب عرصہ دراز پہلے دنیا میں چلے گئے اور اس تو پہلے نواب صادق صاحب نے جب شروع کیتا ہی یہ بحری بیڑا چلدا ہویا اپنے پیر خاص حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو یہ بحری بیڑا گفٹ کیتا ہے خواجہ صاحب اندر سفر کریں دیں خواجہ صاحب دے مرید اندر سفر کریں دیں اور اس تو بعد 96 ان دی حالت خستہ تھی گئی زہری گالے نواب صادق صاحب بھی کئی عرصہ پہلے دنیا تو رخصت تھی گئے خواجہ غلام فرید سنگھ رحمت اللہ علیہ بھی دنیا تو پردہ پا چکے ہیں اس تو بعد اے بحری بیڑے دی حالت یہ تھی چکی اور اے بحری بیڑے دی حالت والے سامنے جلد تو اندر دے دوں کہ اندر وچ کیا کنڈیشن ہے اور ان دی حالت کیا ہے ایک دوستو یہ سیڑھیاں لگی ہوئے ہیں تلے ایک مسافر ہوندے ہیں تلے اور یہ سامنے ریسٹورنٹ لوگ دسندے ہیں کہ اتنا ریسٹورنٹ ہوندا ہی چھوٹا بڑا ہوندا ہی اتنا لوگ کھانا وغیرہ چائے انہوں سرو کرنے ہیں یہ ویسے انہوں نے ایک کمرہ بڑھا دیتے جدھر لوگ آتے ویسے رہنے گپ شپ لاتے ہیں اور یہ تلے انجن سامنے اور یہ بحری بیڑے کی لمبائی تے چوڑائی دے گی یہ کتنی ہے 94 to 5 غالباً یہ عرصہ دراز کرنے بند تھی گئی جن تاریخ اگر ٹائم پیریڈ ڈٹھا ہوئے تو 22 سال ہو اور 5 سال 27-28 سال تھی گئے یہ بحری بیڑا ہی حالت پہ کیا اور یہ لے گنوں کہ کتنا وسیع اور جس ٹائم میں چل رہا ہو سے دریائے اس ٹائم کی کنڈیشن کیا ہو سے اور تلے ایک منزل ہے تلے مسافر سفر کریں ہیں یہ دوسری منزل اتنا سفر کریں ہیں سامنے تو انجن سامنے ہوندا ہے اور یہ سامنے ایک منزل تھی دوسری منزل تھی جی دوستو یہ آگے سے آپ انجن والی سائڈ تے یہ دیکھ لو کہ یہ انجن کتنے پرانے ہیں اور انہیں دی دیکھ لو کہ کتنے بڑے انجن ہیں یہ 2 انجن ہیں غالباً یہ ایک ٹائم ایک چلتا جب بند تھی اسے تو دوسرے ٹائم دوسرا چلتا اسے یہ انجن والا ایریا ہے اور اس تو بعد یہ دوجا فلور تھی گئی دوسری منزل تھی گئی بحری بیڑے کی تیسری منزل ہوتے ہیں اور یہ انجن لوہا
اج بھی ہوں کنڈیشن پہ جس ٹائم اگر یہ لوہا قابل استعمال تھی سکتے بحری بیڑا قابل استعمال تھی سکتے اگر حکومتیں کو تاریخی حیثیت دے تاریخی اصل آپ بے حس لوگ سے اپنے حکمران بھی اس طرح دیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بحری بیڑا اپنی اصل حالت چاہے اگر ان کو ریسٹورنٹ کی شکل دیتی وجے تاریخی ورثے کی شکل دیتی وجے تو ایک مقام اور لوگ اتنا ٹکٹ گھنتے اتنا ایک اچھی خاصی آمدن تھی سکتی ہے اور اے خواجہ صاحب دی نواب آف بہاولپور دی جن ہستیاں دے سارے ملک دے احسان ہیں ساری آمن والی نسل دے احسان ہیں نواب صادق صاحب دا ہن دا بحری بیڑا اگر اپنی اصلی حالت چاہ ونجے تو کیا بات ہو سے لیکن بے حسی انتہا بھی ہے. جی دوستو یہ ہوں میں آ گیا تیسری منزل مطلب کہ ایک پہلی منزل ہے جتا وہ مسافر سفر کرے جائیں دوجی بھی جتا ریسٹورنٹ ہے چھوٹی مسجد ہے اور یہ تیسری منزل دے آ گئی سام اور تیسری منزل دے ہے کہ اے وہ پائلٹ دا ہینڈل سمجھو پائلٹ دا جتا باندھا آئی ڈرائیور باندھا آئی کھڑا ہوندا آئی چلیندا آئی اور یہ موومنٹ کریندا آئی یہ ڈے گنو کہندا کتنی بڑا یہ ہینڈل ہے آپ گاڑیاں دا چھوٹے ہینڈل ہوں اور یہ جہاز ہی بڑا ہے ہینڈل ہی بڑا ہو سے یہ ڈے گنو کہ کیا حالت تھی پی ہے اور جہاز کی کیا حالت ہے یہ لمبائی چوڑائی ڈے گنو یہ اتنے تو نظر دی پہ سے چھت اور یہ خستہ حالت کیا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو ان کو اپنی اصلی حالت گھنٹے آ سکتی ہے کئی حد تک خرچہ کرے سے اس تو کئی گنا زیادہ کمے سے لیکن ساری حکومت تاریخی ورثے کو نہ تو اہمیت دینی ہے نہ ہونے کو کوئی وہ تاریخی حیثیت نال دے دیے کہ سر ہندو تھوڑا خرچہ کروں اگر یہ خرچہ کرتے ہیں تو ٹکٹ لاٹ کی انہیں تو اس تو کئی گنا زیادہ چند عرصے کما گئے سے لیکن کیا کروں آپ پاکستانی قوم پتہ نہیں کہڑی سائڈ دے لیکن کیا سٹرین کیا کریں